صحیح کرنے کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے یقین خراب ہے۔ اچھا، یقین صحیح کیا ہے اور یقین خراب کیا ہے؟ یقین صحیح ہے کہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کے اسباب جتنے جس کے پاس جتنے ہیں ان اسباب سے نہیں ہوتا اور اللہ سے ہوتا ہے۔ اسباب سے نہ ہونا یہ یقین صحیح ہے، اللہ سے ہونا یہ یقین صحیح ہے۔ اس یقین کو بنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے تھے، اور یہ یقین دل میں بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔ جیسے دنیا کی ہر چیز محنت کے ساتھ جوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کا جہان بنایا ہے۔ کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں، کوئی چیز دنیا میں بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ ایسے ہی دل کے اندر یقین بھی بغیر محنت کے نہیں آتا۔ تو انبیاء علیہ السلام آ کر اس بات کی محنت فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ دل کے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہوگی تو پھر یہ یقین صحیح ہوگا، اور یہ یقین صحیح ہوگا تو پھر اس کے ساتھ اعمال صحیح ہوں گے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو پھر حالات بھی صحیح ہوں گے۔ اب یقین خراب کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزوں کا مل جانا کامیابی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ چوہے دوڑتے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، سواری نہیں تھی، اور اپنا گھر نہیں تھا۔ اب اپنا گھر مل گیا، سواری بہت عمدہ مل گئی، لباس بہت اچھا پہننے لگ گیا، چیزیں بہت اچھی آ گئیں، اپنی خواہش کا کھا رہا ہے، اپنی خواہش کا پہن رہا ہے، اپنی خواہش کی مکان میں رہ رہا ہے۔ تو کیا اس کی زندگی بن گئی کہ اس کی زندگی چیزوں سے بنی ہے؟ ان چیزوں سے بننے سے کامیابی کا تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے اور مختلف لوگوں کے حالات بیان کیے تاکہ ہم اس کو غور سے اس نگاہ سے پڑھیں اور اس نگاہ سے سنیں، اور اس کیفیت کے ساتھ دعوت دیں کہ دل کے اندر کا یقین صحیح ہو، اور جو غلط یقین ہے وہ دل کے اندر سے نکل جائے۔ فرعون کے پاس سارے اسباب ہیں، 8 مرتبہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے اس کو ڈرایا، دھمکایا۔ موسیٰ علیہ السلام مختلف کیفیات کے ساتھ اس کے سامنے آئے، لیکن اس کو بات نہیں مانی۔ تو 9ویں مرتبہ جب اللہ نے پکڑا تو پھر قیامت تک کے لیے اس کیفیت کے ساتھ اس کو عبرت بنا دیا کہ جو اس یقین کے ساتھ چلے گا وہ ناکام، اور اس کو ایسی ذلت کا ہار پہنا دیا کہ قیامت تک اب اس کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کا نام لکھنے کے لیے تیار ہے اور اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ دل کے اندر یہ یقین بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چیزوں کے مل جانے کا نام کامیابی نہیں، ایمان کے ملنے کا نام کامیابی ہے، ایمان کے ملنے کا نام۔ اور ایمان کا محل زبان نہیں، دل ہے۔ دل کی گہرائی میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، اور وہ وہاں پہ بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب محنت شروع کی تو آپ علیہ السلام سے ایک دن کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر شک نہیں ہے۔ کسی نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ کیا حضور پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں، کون کہتا ہے؟ ابو جہل کے الفاظ ہیں، کون کہتا ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، مجھے اس پر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، اس پر یقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن مجید میں اس تعبیر کو بیان کیا ہے کہ جیسے
خشک اور بنجر زمین ہوتی ہے، ہم بارش کے چند چھینٹے اس پہ مارتے ہیں اور پھر اس کو زندہ کر دیتے ہیں، سبزہ لگا دیتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں، خوبصورت پھول اور میٹھے اور رنگدار اور خوش ذائقہ پھل لگا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو انسان کو زندہ کرتے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں، بنانے والے اللہ ہیں، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ دل کے اندر یقین اتارنا ہے کہ خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ پیدا کرتے ہیں، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کے رزق کا نظام اللہ پہلے چلا دیتے ہیں، رزق کا نظام پہلے چلا دیتے ہیں۔ اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اللہ نے جو دودھ کا نظام چلایا ہے وہ ایسا چلایا کہ گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم، اور اتنا شوگر ہے جتنی شوگر اس بچے کے لیے مفید ہے۔ کس نے بنایا؟ پینا کس نے سکھایا؟ ساری دنیا کے انٹلیکچوئل جمع ہو جائیں، سارے انٹلیکچوئل جمع ہو جائیں، بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا ہے، اللہ کر رہے ہیں، اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جس کو دل کی گہرائی میں اتارنا ہے۔ پھر 24 گھنٹے ہم دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں یہ کیفیت ظاہر ہونی چاہیے کہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، بنانے والے اللہ ہیں، اور رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ کے ذمے ہے رزق۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو ایک بالش کا پیٹ ہے، ہاتھی کا کتنا بڑا پیٹ ہے، اور ہاتھی کو کون کھلاتا ہے؟ کہیں دیکھا ہاتھی کی ڈگری لے کے پھر رہا ہے کہ ہاتھی کی فیکٹری ہے کہ ہاتھی بہت بڑا تاجر ہے؟ تو وہ تو جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے جانوروں کو کھلاتے ہیں ایسے انسانوں کو بھی کھلاتے ہیں، کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ کے پاس چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو دل ہے اس دل کا رخ سارے اسباب سے کٹ جائے، حتیٰ کہ اپنی جیب میں پیسے، اپنے بینک بیلنس میں اور اپنے پاس کاروبار اور تجارت اور ذریعہ جو مل رہا ہے اس سے بھی ہٹ جائے اور اللہ کی طرف ہو جائے اور حقیقت ایمان کا مل جائے، اور ایمان کی حقیقت کے ملنے کے بعد بڑھتا بڑھتا تقویٰ پہ پہنچ جائے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں سفر کر رہے تھے جنگل میں، تو ساتھیوں نے دسترخوان بچھایا، کھانا چنا گیا، کھانے لگے تو ایک چرواہا آیا، اس کو دعوت دی کہ بھائی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھا لو، ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ ان کو اتنی گرمی میں جنگل میں روزہ رکھا ہے، کہ میں ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں، ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر امتحان لینے کے لیے یہ فرمایا کہ اچھا ایک بکری دے دو، تم بکری ہمیں دے دو تو اس کے تمہیں بھی کھلائیں گے، افطاری اس سے کر لینا، ہم بھی کھا لیں گے۔ تو کیا کہنے لگا مالک نے مسافر کو دودھ پلانے کی اجازت دی ہے، مالک نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں مسافر کو بکری کھلا دوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عذرائے امتحان فرمایا کہ پھر مالک جنگل میں کہاں دیکھ رہا ہے؟ مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا، ہمیں دے دو۔ تو اس نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو مزہ لے لے کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا پسند آیا اس کا یہ جملہ کہ اس کے مالک کے پاس گئے، اس غلے کو خریدا، اس چرواہے کو خریدا، اور وہ سارا غلہ اس چرواہے کو ہدیہ کر دیا۔ کس بنیاد پر ملا؟ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک بکری کا مالک بنوں گا، اور وہ پورے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو اس بنیاد پر دے گا۔ تو ایمان کا درجہ اس درجے پہ پہنچانا ہے کہ متقی بن جائے، اس درجے پہنچانا ہے کہ توکل ہو جائے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کی ادنا صورت یہ ہے
ادنا صورت یہ ہے کہ کسی حاجت ضرورت میں کسی کی طرف مخلوق میں سے کسی کی طرف خیال نہ جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے کسی کی طرف امید بھی نہ جائے، امید بھی نہ جائے۔ اس پر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب یہ تقویٰ، یہ ایمان بڑھ کے تقویٰ بنے، توکل بنے، اس کے لیے روزانہ کی محنت ہے، اس کی روزانہ کی محنت ہے۔ اپنے دل پر بہت مضبوطی کے ساتھ کڑی نگاہ ہو، آنکھ غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو، دکان پر خریدتے بیچتے ہوئے غلط بات نہ ہو، اور اسی طرح معاملہ کرتے ہوئے رشوت نہ ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ چلیں گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ متقیوں کے لیے جتنی بشارتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کے ہر کام میں آسانی کر دیں گے، اور جس کے لیے اللہ آسانی کر دیں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ تو اب یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، سارے انسانوں کو اس بات پر تیار کرنا ہے کہ ہماری سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کو ساتھ دینا ہم اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھیں۔ ہم اپنی سب سے بڑی ضرورت یہ سمجھیں کہ اللہ ساتھ ہو جائے، ساری مخلوق سے نگاہ ہٹ جائے، کسی کی طرف نہ ایک امید ہو، نہ کسی پر اعتماد ہو، اور اعتماد اور امید کس پر ہو؟ یہ اللہ پر، اللہ پر۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کرنے کی چیز یہی ہے کہ یہ حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں، اور اعمال اس لیے خراب ہیں کہ دل کا یقین خراب ہے، اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کی محنت نہیں ہے۔ اور محنت کیا ہے؟ محنت یہی ہے کہ روزانہ اس بات کو بولنا ہوگا کہ اللہ کرتے ہیں۔ ہر روزانہ گلیوں میں، ایک ایک گھر میں، ہر فرد کے پاس جانا ہوگا، اس سے یہ بات کرنی ہوگی۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سارے نظام کو بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو چلانے والے ہیں، اور جیسے اللہ نے اس سارے نظام کو بنایا ہے، اللہ چلا رہے ہیں، ایسے ہی حالات بھی اللہ ہی کے قبضے میں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں، صحت اور بیماری اللہ کا، عزت اور ذلت کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، اللہ سے ہے، اللہ سے۔ ساری دنیا مل جائے اور کسی آدمی کو عزت دینا چاہے عزت نہیں دے سکتے، ساری دنیا مل جائے کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل نہیں کر سکتے، اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ دل کا یقین بنانا ہے کہ جیسے چیزوں کے اللہ پیدا کرنے والے ہیں، ایسے ہی حالات کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، محبت دشمنی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کیونکہ دنیا کو امتحان کا نظام بنایا ہے تو ایک نعمت دیتے ہیں اور دو نعمتیں لے لیتے ہیں۔ مال دے دیا ہے، صحت دے لی ہے۔ اب مال ہے اور کھانے کے لیے سب کچھ بند ہے کہ ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور لو بلڈ پریشر ہے اور فلانی بیماری ہے۔ اب پیسے سب کچھ ہیں لیکن کھا نہیں سکتے کہ اللہ نے مال دیا ہے، صحت لے لی، اور جہاں صحت کھینچی ہے، جہاں مال کھینچا ہے تو صحت دے دی ہے، صحت دے دی۔ جو جیم جیلی کھاتا ہے، مکھن ٹوسٹ کھاتا ہے، 2 قدم چلتا ہے سانس پھولتا ہے۔ جو چٹنی روٹی کھاتا ہے موٹر کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس یقین کو بنانا ہے، اللہ کو ساتھ دینا ہے، اللہ کو ساتھ دینا۔ تو یہ ایک محنت ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ مجھے آپ کو کرنی ہے۔ اور محنت کیا ہے؟ کہ روزانہ اس بات کو بولنا ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، بنانے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، سارا نظام چلانے والے اللہ ہیں، حالات کو چلانے والے اللہ ہیں۔ اور اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں، جب کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو ضرور عزت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے نقشے شام کے اندر سکون والے ہیں، اطمینان والے ہیں، بڑا زبردست شام کا سب نظام بہت اچھا ہے۔ مکہ مکرمہ اور اس طرف کے سارے لوگ جا کر وہاں سے اپنے نفع کی چیزیں لے کر آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو لو اور یہاں سے چلو، اور پھر مکہ مکرمہ میں پہنچایا۔ اب سارے ہلاکت کے نقشے ہیں، لیکن اللہ نے ہلاکت کے نقشے میں رکھ کر بیوی اور بچہ، جوان بیوی ہے اور بیٹا دودھ پیتا ہوا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسباب سے حفاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
دل کے اندر اس بات کو اتارنا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. صرف زبان کا بول کافی نہیں ہے، دل کی گہرائی میں یہ بات اتارنی ہے. کیونکہ اللہ کی مدد جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی اور ان کی بیوی نے کیا کہا کہ اللہ امرک، اے ابراہیم آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو آتا ہے روایات میں کہ قال نعم واشار براسه، اپنے سر سے ہاں یوں ہلایا اور پھر زبان سے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے. تو بیوی نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو پھر اللہ اطمینان دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. اطمینان اور سکون دوائیوں سے حاصل نہیں ہوتا، چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا، مال سے حاصل نہیں ہوتا. اطمینان سکون کیسے آئے گا؟ کہ جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، جب دل صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرے گا، جب دل اس بات کو اپنے اندر اتار لے گا کہ اللہ کرتے ہیں اور دل کا رخ ساری مخلوق سے کٹ جائے، تب پھر اللہ رب العزت سکون اتاریں گے، تب اللہ حفاظت فرمائیں گے. اب ہماری یہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین اتر جائے. اور یقین کون سا اتر جائے؟ یقین کامل اتر جائے. حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یہ یقین کمال کا نہیں ہے، یہاں تک کمال نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہاں تک یقین پہنچ جائے کہ پھر نافرمانی بری لگنے لگے. ابھی ہمارا یہ حال ہے کہ نماز پڑھیں گے لیکن بدنصیبی کریں گے. اب آنا اس بات پر ہے کہ سارے گناہوں سے ایسی جو ہے نفرت ہو جائے جیسے کہ بہانے اور پیشاب سے نفرت ہو جائے. اس کیفیت کو اپنے اندر اتارنا ہے، یہ محنت کرنی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا غیر کسی صورت میں نہ آئے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی وقت بھی تیار نہ ہو. اور یہ ایک محنت ہے. اس محنت کو کرنے کا نام ایمان کی محنت ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے سارے انسانوں کو خود یہ سمجھنا ہے. میں ساری محنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں تک تو حرکت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سیروزہ لگ رہا ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، شب جمعہ ہو رہا ہے. کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان اور اعمال کے بغیر، ایمان اعمال کے صحیح کیے بغیر حالات صحیح نہیں. ایمان اعمال محنت سے صحیح ہوں گے. ایمان اعمال کی محنت ہے، اس محنت سے ایمان اعمال صحیح ہوں گے. اور یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. یہ بات سمجھنی ہے، ہر مسلمان کو سمجھانی کہ یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. حضور پاک علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام آ کر یہی محنت فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. سورہ عنکبوت میں حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ 950 سال محنت کی ہے. 950 سال، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سیروزہ چلنا نہیں، 4 مہینے، سال نہیں، 950 سال، 950 سال محنت کی ہے. اور لوگوں کا یہ حال ہے، ہم جاتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے، پنکھا چلایا جاتا ہے، کولر لگایا جاتا ہے، اے سی ہو تو وہ کھولا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہاں بیٹھے گئے، ہاں جی آپ بات کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اور نوح علیہ السلام سورہ نوح میں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو دن کو محنت کی، رات کو محنت کی، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. کان آلہ سماعت ہے، سننے کا آلہ ہے، اس کو بند کر دیا، بات اندر ہی نہیں جا رہی. اور اتنی نفرت ہے کہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن انبیاء علیہ السلام اس وقت بے چین ہیں کہ یہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو مجھے اپنا نقصان سمجھنا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، پھر سارے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے. بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے، بغیر توکل کے، بغیر یقین کے صحیح کرنے کے، بغیر اس محنت کے ہم چلیں گے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں. جو دن ہمارا غفلت سے گزر رہا ہے وہ ایسا نقصان
دہ ہے کہ جس کے بعد پھر اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے موقع نہیں ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین کو صحیح کرنے کی محنت کیے بغیر یقین صحیح نہیں ہوگا. اور یقین کی محنت ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے 2-4 بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، بیوی ہے، دکان ہے، تجارت ہے، دفتر ہے، یہ ساری ذمہ داریاں 2 نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پہ کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے امتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے. ساری دنیا میں انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. سارے عالم کے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ بسے اور اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے، یہ کام میرا ہے. ہر ایک اس بات کو اپنے اندر اتارے، ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا، اس پر اپنے جان مال وقت کو خرچ کرنا، اور پھر جو حالات آئیں گے ان حالات کے آنے پر اللہ رب العزت نے اعمال دی، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت حاصل کرنی ہے کہ پھر سنت چھوڑنا مشکل ہو. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ جسم مشین ہے، سو کے اٹھتے ہیں عمل نکل رہا ہے. اب اس عمل کو اپنی خواہش کے تابع نہیں کرنا، رواج کے تابع نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے تابع کرنا. کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے سے لے کر ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو کرنا. علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا مجاہدے کا میدان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. سب سے بڑا مجاہدہ ہے، سب سے بڑا مجاہدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ کسی حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہ چھوڑیں. کسی حال میں، ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ایسے طریقے سے مضبوطی سے پکڑا جائے. فرمایا کہ اس کو کچلیوں سے پکڑو، یہ جو داڑے ہیں نا اس سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، کہ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتی، پھر ناکامی ہی ناکامی. کیونکہ مسلمانوں کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایسی کیفیت بن جائے، اور اس دل کی کیفیت اور یقین کے ساتھ کہ جو دیکھے اس پر اثر پڑے کہ ہاں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے. اب اس کو دنیا کے اندر زندہ کرنا ہے. اس لیے سب سے زیادہ صحابہ کرام کے لیے جو مشکل تھا وہ سنت کو چھوڑنا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل کے اندر اتر گئی تھی، اور ان کو یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑیں گے تو دنیا آخرت میں ناکام ہوگی. دنیا اور آخرت کی ناکامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے. اب گھر میں شادی ہے تو اس میں سنت کیا ہے؟ اس سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا. ایک ہے رواج، ایک ہے سنت. تو اب اس اعتبار سے یہ کیسے ہوگی؟ جتنی جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا سنتوں پہ چلنا آسان ہوگا، اور جتنی جتنی محبت کم ہوگی اتنا سنت پہ چلنا مشکل ہو جائے گا، سنت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا ہے. اور صحابہ اس درجے پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ علیہ السلام وضو کر لیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، زمین پہ نہیں گرتا، ہاتھ پر لیتے تھے اور جسم پہ کرتے تھے. آپ علیہ السلام تھوک رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کا تھوک ہاتھ میں لے رہے ہیں اور جسم پر مل رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ محبت ہو گئی. آپ علیہ السلام نے پچنے لگوائے تو پچنے لگوائے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو دفنا دو. انہوں نے اب اتنی محبت، طبعی محبت پر اتنی محبت غالب آ گئی کہ پھر اس خون کو پی لیا. تو اب یہ محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال منڈائے حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، تو صحابہ لڑتے تھے بال مبارک کو لینے کے لیے.
کہ یہ محبت ہو. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. گرمی کا موسم تھا تو پسینہ نکل رہا تھا، تو جہاں پسینہ گر رہا تھا وہاں انہوں نے اپنی خوشبو کی کپی رکھ دی. اب حضور پاک صاحب کی آنکھ کھلی تو دیکھا، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا میں اپنی خوشبو کو آپ کے پسینے سے معطل کر دوں. یہ کیا ہو گیا کہ محبت ہو. ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس بات کا بہت زیادہ محتاج ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہو جائے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہی ہمیں سنتوں پہ چلائے گی. اور پھر برادری کو نہیں دیکھے گا، پھر رواج کو نہیں دیکھے گا، وہ تو دل کی ایک کیفیت ہے. اب حضرت زید رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے 12 سال، اور باپ جو ہے وہ روتا ہے فراق میں کہ بچے کو جو ہے کافرے والوں نے لوٹ کے مکہ کے بازار میں بیچا. حکیم بن نظام رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ تھی، ان کو ہدیہ کر دیا. تو خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے. جب حضور سے نسبت ہوئی تو پھر حضور کی صحبت میں آ گئے. جب حضور کی صحبت میں آ گئے تو اب یہ کیفیت بن گئی کہ آپ علیہ السلام سے محبت ہو گئی. والد آئے اور چچا آئے، اور ان کو پتہ چلا کہ وہاں آئے تو فدیے کی دگنی رقم لے کر آئے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہیں تو فدیے کی رقم جتنی بنتی ہے اس کی دگنی لے لیں، ہمیں ہمارا بچہ واپس کریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا زید کو بلا لو، جانا چاہے ہم تم سے کوئی رقم نہیں دیتے، لیکن نہ جانا چاہے تو ہم اس پہ زبردستی نہیں کرتے. حضرت زید کو بلایا گیا، پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ جی جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارا حال بھی تمہیں معلوم ہے. تو والد نے کہا کہ زید ہمارے ساتھ چلو گے؟ اب یہ وہ باپ ہے جو جدائی پہ روتا ہے، سوتا نہیں ہے. اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کیا جواب ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ. والد نے کہا کہ غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو، تو کیا جواب دیا؟ اب یہ سوال جو ہے نا، یہ جواب کا یقین حاصل کرنا ہے. کیا جواب دیا کہ ان کی غلامی آزادی سے بہتر ہے. کیا ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو اب ہماری آزمائش کہاں ہوگی؟ اب گھر میں جب سنت زندہ کرنے کا موقع آئے گا تو اب یہ محبت دیکھی جائے گی، یہ غلامی وہاں ظاہر ہوگی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی محبت پیدا کرنی ہے، ایسی محبت پیدا کرنی. تو اب یہ محبت جو ہے مجاہدے سے ہوگی. جتنا سنتوں پر مجاہدے کے ساتھ عمل ہوگا اتنی محبت دل کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور آدمی جو ہے اس کو چھوڑ کسی کے کہنے سے اور کسی کے کہنے سے اور کسی کے کہنے سے. اب محنت کیا ہے؟ تبلیغ میں اس بات کی محنت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے اعمال اس کی 100% ہو اس جذبے کے ساتھ کہ اس میں کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ تمام طریقوں میں ناکامی. کھانے کے بہت سارے طریقے، سب میں ناکامی. شادی کرنے کے بہت سارے طریقے، سب میں ناکامی. کہ کس میں کامیابی ہے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام کے نتیجے میں کامیابی. تو اب اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتنا اتارنا ہے کہ پھر سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے کہ اے اللہ سنتوں پہ چلنا ایسے آسان کر دے جیسے مٹھائی کو نگلنا آسان ہے. یا اللہ سنتوں پہ چلنا ایسے آسان کر دے جیسے پھولوں پر چلنا آسان ہے، اور سنتوں کو چھوڑنا ایسا مشکل بنا دے جیسے کانٹے کو نگلنا اور کانٹے پہ چلنا مشکل. تو اب یہ محنت ہے جو اس میں ہم نے کرنی ہے. ہر مسلمان کو اس پہ تیار کرنا ہے. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے، خود سمجھنی ہے کہ بھائی کامیابی حضور پاک علیہ السلام کے طریقے میں، محمد الرسول اللہ کا یہ تقاضا ہے. اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنا محبوب بنائیں گے، اللہ ہدایت دیں گے، اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ گناہوں کو معاف کریں گے. تو اس لیے اس کی محنت کریں گے. تو کون کون اہتمام کرے گا کہ انشاءاللہ اپنے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کریں گے، ہر شعبے میں سنت کو زندہ کریں گے. آپ علیہ السلام کی محبت سے اپنے دل کو بھریں گے، کسی حال میں بھی سنت چھوٹے.
اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اعمال دیے ہیں. ان اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جو حاجت جو ضرورت آ جائے تو نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. تو یہ یقین بنانا ہے کہ ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں وہ دنیا کے اسباب سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اعمال سے پوری ہوتی ہیں. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز ہے. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو زخم اتنا گہرا تھا کہ آنتوں سے، یعنی یہاں سے دودھ پلاتے تھے اور وہ آنتوں سے باہر آ جاتے تھے اور بے ہوشی رہتی تھی. تو جب نماز کا وقت آیا تو اب سب پریشان ہوئے، اب کہے کون؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ. تو آنکھ کھولی اور فرمایا ہاں وضو کرو. وضو کیا اور پھر فرمایا کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز ہے. اس کی نماز فرمایا نماز دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر سر کو ہٹا دو انسان باقی نہیں. آنکھ نہ ہو نا، آنکھ نہیں دیکھتی تو ہم کہتے ہیں نابینا ہے، لیکن انسان ہے. کان سے نہیں سنتا ہم کہتے ہیں انسان ہے. زبان سے نہیں بولتا انسان ہے. ہاتھ اور پاؤں دونوں نہیں ہیں لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ انسان ہے. لیکن اگر یہ کاٹ کے رہتا کر دیا جائے پھر نہیں کہتے انسان، پھر نہیں کہتے. فرمایا نماز اسلام میں ایسے ہے جیسے جسم میں سر کے بغیر انسان نہیں، نماز کے بغیر اسلام. نماز کے بغیر اسلام. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کس کی؟ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل ہوگا، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اس پہ ہماری کوئی ذمہ نہیں. تو اس لیے پہلا اہتمام اور پہلی محنت نماز میں یہ کرنی ہے کہ 5 وقت نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو. کوئی ایسا حال نہ ہو، کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری چھوٹ جائے. نماز چھوٹی، بلکہ نماز ہر چیز پر مقدم ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، دکان پہ مصروفیت ہوتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے. ہم ایک جگہ یہاں دکان پہ گئے تو انہوں نے پوری دکان پر اب گاہک، وہ بہت بڑی دکان ہے 3-4 منزلہ ہے، گاہک دکان کے اندر کھڑے ہیں، گاہک کھڑے ہیں، اور نماز کا وقت آ گیا تو جتنا اسٹاف ہے وہ سارا ساتھی کوئی 40 سے 50 لڑکے کام کرتے ہیں سیل میں، وہ 40-50 اس نماز کے وقت میں کام چھوڑ کے گاہک بیٹھا ہے. اب ان میں سے جس کو اللہ توفیق کی وہ گاہک کی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ 40-50 کی نماز پڑھ رہا ہے. 5 وقت نماز، یعنی فجر تو نہیں ہوتی لیکن ظہر، عصر، عشاء، مغرب، چاروں نمازیں وہاں پر یہ سارا اسٹاف پڑھتا ہے اور گاہک اندر موجود ہے خریدنے کے. تو اب یہ نظام بن جائے کہ ساری مصروفیتیں پیچھے ہو جائیں اور نماز کا پڑھنا مقدم ہو. تو پہلی محنت یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑے. دوسری محنت کیا ہے کہ نماز طاقتور پڑھنی ہے. صرف گنتی پوری نہیں کرنی، بلکہ نماز طاقتور پڑھنی. وہ نماز پڑھنی ہے جس سے مسائل حل ہوں گے، جس پہ دل لگے، جس سے دکان کا خیال بھی نکل جائے، دفتر کا خیال بھی نکل جائے، بیوی بچوں کا خیال بھی نکل جائے. اللہ کے سامنے کھڑے، المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. سارے پردے ہٹ گئے. اب نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہر کلمے کا جواب دے رہے ہیں، اور اب اللہ پاک سے جو مانگیں گے اللہ دے.
تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات کی محنت، اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز طاقتور ہو جائے. نماز بن گئی تو اس نماز کا اثر ساری زندگی میں پڑے گا. اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنایا. کیا سنایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی سے، ہر گندگی سے روک دے گی. لیکن کب؟ جب نماز بنے. تو نماز کی محنت ہے، نماز کی محنت ہے. اگر نماز کی محنت ہوگی تو بنے گی، لیکن اگر نماز کی محنت نہیں کریں گے پھر نماز نہیں بنے گی. اور نماز کی محنت کیا ہے کہ روزانہ کم سے کم 8، 10، 20 رکعتیں نفل پڑھی جائیں، اور پھر اس میں یہ محنت کی جائے کہ یہ توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کے غیر کی طرف نہ ہو. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے رکوع کیا، تو وہ رکوع جتنی دیر میں کیا ہوتی ہے، میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا تو 17 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا. سجدہ کیا تو ایک سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اب یہ دل کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت ہے کہ جب دل لگے گا تو پھر نماز پڑھے. پھر اگر کوئی دیکھے گا تو پھر لمبی نہیں ہوگی، مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ محنت کرنی ہے، یہ محنت کرنی ہے کہ میری نماز بنے گی تو میری زندگی بنے گی، اور اگر نماز نہیں بنے گی تو پھر زندگی نہیں بنے گی. پھر زندگی نہیں بنے گی، پھر چلتا رہے گا، پھر وہ تقوی کا درجہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں بنے گا. وہ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی عجیب مثال فرمانے لگے کہ ہمیں اللہ نے 2 طرح کے احکامات دیے. ایک حکم یہ کرنے کا اور ایک حکم یہ نہ کرنے. ہماری کمی کیا ہے؟ ہم کرنے والے کرتے ہیں اور نہ کرنے والے بھی کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا بدنظری نہ کرو، وہ بھی چل رہے ہیں. اللہ نے غیبت نہ کرو، وہ بھی چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، وہ بھی چل رہے ہیں. اللہ نے دھوکہ نہ دو، وہ بھی چل رہے ہیں. فرمایا دودھ تو پئیں گے لیکن ایسا جس میں مہنگی پڑی ہو، چاہے ایک ہی ہو. فرمایا جب یہ ایک مہنگی نکل جائے گی تو پھر تقویٰ حاصل ہوگا. پھر نماز بنے گی، پھر اس کا اثر زندگی میں پڑے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بات کی محنت کرنی ہے کہ نماز طاقتور بنے، نماز پر یقین بنے کہ نماز کام بنائے. پھر جو حاجت، جو ضرورت ہوگی تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بیٹا قسم سال لیٹا ہوا تھا. سانپ چھت سے گرا، اور اب وہ ہماری طرح کے تو گھر نہیں تھے، ہماری طرح کے تو گھر نہیں تھے کہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ ایک کمرے میں پڑھ رہے ہیں دوسرے کا پتہ نہیں چلا. نہیں، وہ تو ایک ہی کمرہ ہے، وہی گھر ہے. تو سانپ یہاں سے گرا، اس کو لپٹ گیا، سارا شور مچ گیا، سارے جگہ پر شور مچ گیا. اور ان کی نماز میں فرق نہیں آیا. نماز مکمل ہوئی تو پھر یہ فرمایا کہ کچھ شور کی آواز آ رہی تھی، تو گھر والے نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بچے کی تو جان سانپ لے رہا تھا. تو کیا فرمایا کہ اگر میں اس طرح متوجہ ہو جاتا تو نماز کہاں نماز. تو نماز ایسی طاقتور ہے. پھر ہر حاجت، ہر ضرورت میں نماز. حضور پاک صاحب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے. میں اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو پھر تجارت کے لیے جاؤ. ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے. فرمایا 2 رکعت سفر پہ جانے سے پہلے گھر میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا. گھر سے سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا، یہ انسان کا اپنے گھر والوں کے لیے بہترین توشہ ہے، بہترین توشہ. تو اس لیے نماز پڑھنی ہے، طاقت والی پڑھنی ہے، دھیان والی پڑھنی ہے، اس یقین والی پڑھنی ہے کہ میری ضرورت نماز سے پوری ہوگی، میری ضرورت
نماز سے دور. بچہ بیمار ہے نماز پڑھیں گے. گھر میں اور کوئی پریشانی ہے نماز پڑھیں گے. کوئی مقدمہ ہے تو نماز پڑھیں گے. صلاۃ الحاجت سب سے بڑا وظیفہ ہے. ساتھی آتے یہ وظیفہ بتا دیں. وظیفہ بتا فرمایا 2 رکعت نماز. مسلمان اچھی طرح وضو کرے, سکون سے وضو کرے, اور پھر وضو کرنے کے بعد اس میں مستحبات کیا ہے, اور 2 رکعت نماز آرام سے پڑھے, اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تو فرشتہ کہتا ہے ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے, مانگو کیا مانگو. سب سے بڑا وظیفہ ہے, سب سے بڑا وظیفہ. تو صلاۃ الحاجت پڑھنے کا نظام بنایا ہے. ہر حاجت ہر ضرورت میں کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے, اللہ سے مانگیں. حضرت ابو معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, تو ان کا یہ کاروبار تھا کہ ایک شہر سے کچھ چیزیں لیتے تھے, کسی کے پیسے لے لیے, کسی کی اور چیزیں لے لی, اور یہ لے کر دوسرے شہر میں پہنچاتے تھے. اور کبھی کوئی آدمی آتا اس کو بھی بٹھا لیتے. تو گویا کہ کارگو اور ٹیکسی دونوں کا کام ہے. تو وہ کر لیا, اب چل پڑے. ایک آدمی آیا, اس نے مجھے بھی لے چلو, تم بھی چلو, اس کو بھی بٹھا لیا. اب آگے جب شہر سے باہر نکلے جنگل میں پہنچے تو اس نے ایک راستہ بتایا کہ یہاں سے چلو, یہ شارٹ کٹ ہے. تو ادھر چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو سرکاری سے اترا, اس نے خنجر نکال لیا. خنجر نکال لیا, اب تمہیں ماروں گا اور یہ سارا کچھ لوں گا. اچھا تم ایسا کرو, یہ سواری بھی لے لو, اس میں جتنا مال ہے جو امانت ہے سب لے لو, میری جان بخش لو. اس نے نہیں, پہلے تمہیں ماروں پھر بھی سب کچھ دوں گا. ان کا اچھا پھر مجھے نماز پڑھنی. اب 2 باتیں ہیں کہ اس حالت میں نماز پر یقین آیا کہ کون بنائے گا, حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کس پر کرے گا؟ نماز پہ کرے گا. تو نماز پڑھی اور پھر دعا کی یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید اسألک بعزتک عزتک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یدام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک یا مغیث واغثنی یا مغیث واغثنی. اور فرمایا اے اللہ مجھے اس چور کے شر سے بچا. تو 4تھے آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے اس آدمی کو مار دیا. تو حفاظت کس میں ہے؟ نماز میں ہے, اعمال میں. اس لیے ایک محنت نماز کی کہ 5 وقت نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. دوسری محنت نماز کی کہ نماز طاقتور پڑھنی ہے, نماز اچھی پڑھنی ہے. تیسری محنت ہر ضرورت حاجت میں نماز پڑھنی ہے. چوتھی محنت یہ کرنی ہے کہ اپنے ارد گرد کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. روزانہ ہمارے ارد گرد 10, 20, 50 لوگ رہتے ہیں, ہمارے ساتھ دفتر میں, ہمارے ساتھ دکان میں, ہمارے محلے میں, ہمارے گھروں میں. کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. بے نمازی نہیں چھوڑنا. نماز کے فضائل سنانے, نماز کے فضائل سنا کر نماز میں غصہ نہیں کرنا. حتیٰ کہ اپنے بچوں پر بھی غصہ نہیں کرنا. بچوں کو بھی فضائل سنا کر تیار کرنا. اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم دنیا کے مختلف شعبوں میں چل رہے ہیں. حال بدلتے ہی حکم بدل جاتا ہے. اس لیے ایک آدمی دکان پہ 2 آدمی کھڑے, ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے. بیچنے والے کے لیے حکم علیحدہ ہے اور خریدنے والے کے لیے حکم علیحدہ. بیچنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی تم اپنی چیز کا عیب نہ چھپاؤ, اور خریدنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ زبردستی عیب نہ نکالو. تو حال بدلتے ہی حکم بدل جاتا ہے. بیوی کے لیے حکم اور ہے اور شوہر کے لیے حکم اور ہے. والد کے لیے حکم اور ہے اور بچوں کے لیے حکم اور ہے. اس لیے حال بدلتے ہی حکم بدل جاتا ہے. تو اس تحقیق میں لگنا کہ اس وقت مجھے آنکھ جھکانے کا حکم ہے کہ آنکھ اوپر رکھنے کا حکم. اس وقت غیبت کرنی ہے کہ غیبت سے بچنا ہے. اس وقت جھوٹ بول کر یہ 1000 لاکھ کروڑ کا چیک لینا ہے یا اس سے بچنا ہے. اس تحقیق میں لگنے کو علم کہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. اور پاکیزہ کمائی کا پہلا انعام یہ ہے کہ انسان کا دل اندر سے قرآن کی تلاوت کو چاہے گا. اس لیے مشائخ نے لکھا ہے جس کا دل نماز, تلاوت, ذکر, درود پاک کرنے کو نہیں چاہ رہا تو وہ اپنی کمائیوں کو چیک کرنا شروع کر. کہاں کمی ہے؟ کہ کہیں کمی ہے جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں, فکر نہیں ہے. جس کی وجہ سے ذکر چھوٹ رہا, فکر نہیں ہے. تلاوت کے لیے دل نہیں کر رہا تو کہیں کمی ہے.
تو کمائیاں پاکیزہ ہوں گی تو اس کے ذریعے سے دل اندر سے چاہے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑا صاف جو ہے نا ترازو دیا ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من تلاوت القرآن، تمہارے دل پاکیزہ ہو جائے قرآن کی تلاوت سے سیر لیں. تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی کہ اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھ لو. ایک آدمی بیمار ہے اب سردی ہے، وضو نہیں کر سکتا تو کیا حکم آ جائے گا؟ کیا کر لوں؟ تیمم کر لوں. ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنا بیمار ہو گیا ہے تو کیا حکم آئے گا؟ کہ بیٹھ کے نماز پڑھ. رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھ لو. کہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے نماز پڑھ لو. تو ایسے ہی ہر جگہ کمائی کا حکم کیا ہے، شادی کے وقت حکم کیا ہے، اس حکم کو معلوم کرنا، اس کی تحقیق میں لگنا، اس کو علم کہتے ہیں. اور اتنا علم حاصل کرنا کہ جو تمام حلال اور حرام میں فرق کر دے، یہ فرض ہیں. اس لیے اس کو معلوم کرنا ہے. اس لیے ہم جس شعبے میں ہم استاد سے آگے آواران میں چل رہے تھے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے. رمضان کا مہینہ تھا، ہم پڑھتے تھے اس وقت. تو وہ ڈاکٹر صاحب ملے تو اتنی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی اس وقت کے روزے کے تمام مسائل کا اتنا استحضار تھا کہ کس کو انجیکشن کون سا لگانا ہے، روزہ ہے تو انجیکشن لگ سکتا ہے، اور کس کیفیت کے وقت اس کا روزہ توڑا جا سکتا ہے، اس سارے کا علم موجود تھا. اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ اپنے شعبے کا علم حاصل کرو، اپنے شعبے کا علم حاصل کہ اس وقت میں جس شعبے میں چل رہا ہوں اس کا علم کیا ہے، اس کا علم کیا ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس پر اللہ کا وعدہ. اور علم کہتے ہیں جاننے کو، نہ جاننے کو جہالت کہتے ہیں. اور کبھی آدمی غلط جانتا ہے. کسی سے پوچھا بھائی ہاتھی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاتھی کو نہیں جانتا. تو یہ ہاتھی کا جاہل ہے. دوسرے پوچھا ہاتھی کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ تو بھینس کو لے کے آ گیا کہ یہ ہاتھی. تو یہ نہ جانتے ہوئے جاننے کا مدعی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. امت مسلمہ دین کو نہ جانتے ہوئے جاننے کی مدعی ہے، اس لیے پریشان. اس لیے اپنے ہر موقع کا علم کو سیکھنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آپ کہیں بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، نوجوانوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں آپ کو مسائل کی تحقیق کر کے بتانے کے لیے تیار. کوئی پوچھنے والا؟ ہم ایک جگہ دارالفتہ میں گئے، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا مولوی صاحب پچھلے 1 مہینے میں سب سے زیادہ مسائل کس کے آئے؟ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ مسائل طلاق کے آئے. دوسرے نمبر پہ وراثت کیا ہے. اور کوئی مسئلہ کہ اکا دکا کسی نے آ کے حلال حرام کا علم حاصل کیا. حالانکہ طلاق اور وراثت کم درجے کی چیز ہے، حلال حرام 24 گھنٹے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بات کو معلوم کرنا یہ دل کے یقین کے ساتھ ہے کہ دل کا یقین اس سے صحیح ہوگا، اور پھر جسم سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اعمال صحیح ہوں گے تو حالات بھی صحیح. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بات کی محنت کرنی ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. جو اللہ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، وہ اپنی ساری طاقت قدرت کے ساتھ میرے ساتھ، ساری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ. جیسے اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا اظہار یونس علیہ السلام کے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس پر کیا تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. ابراہیم علیہ السلام کے اس صحیح یقین کی کیفیت پر اللہ رب العزت نے اس کیفیت کے دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی طرف دل کا رخ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے کھول دیے. کب؟ کہ جب دل کے اندر یہ یقین بن گیا کہ اللہ کرتا ہے. تو یہ یقین بن جائے کہ اللہ کے غیر کی طرف نگاہ نہ جائے، اللہ ہی پہ بھروسہ رہے. اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ. اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت 3 درجے کی ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ تلاوت کی جائے، روزانہ تلاوت کی جائے. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ آج چاند کی 17 تاریخ ہے تو میرا بھی آج تلاوت کا 70واں سے 20 تاریخ ہے تو میری بھی تلاوت کا 20. تو اس طرح 12 قرآن 1 مہینے میں ختم. باقی پھر رمضان میں محنت کرے آدمی جتنا کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن ایک رمضان میں ختم کیا کرتے تھے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول 31 قرآن ایک رمضان میں ختم کرنے کا. تو یہ دل کی پاکیزگی کی بات ہے. جتنا دل پاکیزہ ہوگا اتنا قرآن پاک کی تلاوت کو دل چاہے. چھوٹے گی پریشانی ہوگی.
چھوٹے گا پریشانی ہوگی، دل پاکیزہ ہو جائے گا تو آسان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر ہے تیسرے کلمے کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ایک جماعت آئی، ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ جماعت آئی تو کارگزاری سنا دی. تو اس ساتھی سے پوچھا بھائی تسبیحات کرتے ہو؟ کہ جی کرتا ہوں. اچھا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 100 مرتبہ تسبیحات کرتا ہوں. تو کیا کرتے ہو 100 مرتبہ؟ تو کہتا ہے تسبیحات کرتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں. تو کہنے لگا 100 مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ تسبیحات کرتا ہوں. اس بیچارے کو 3 مہینے 40 دن میں 4 مہینے میں یہی نہیں پتا چلا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود پاک، استغفار، صبح و شام کی دعائیں، یہ سب تسبیحات ہیں. اب یہ محنت کرنی ہے کہ اس رخ سے ہر ایک کو سمجھانا ہے. ایسی کیفیت بن جائے کہ جس کے ذریعے سے ذکر میں جان پڑ جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور مزہ آئے. ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو چرواہے کو دیکھا تو اس سے بات ہوئی تو اس نے ایک دفعہ کہا اللہ. انہوں کا ابراہیم السلام کے پاس ریوڑ تھا تو وہ ایک غلام کو دیکھا تو غلام نے اللہ کہا تو اتنا مزہ آیا. تو اللہ کا جب محبت ہو جائے تو نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، نام سننے میں بھی مزہ آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دفعہ اور کہو. ان کا کیا دو گے؟ ان کا یہ آدھی بکریاں تمہاری ہیں. تو جتنا ریوڑ تھا اس میں سے آدھا اس کو دے دیا اور کہا اچھا اب پھر ایک دفعہ کہو. تو کیا دو گے؟ ان کا یہ باقی بکریاں بھی تمہاری ہیں. تو اس نے پھر کہا اللہ. ان کا یہ بھی تمہاری ہے. ان کا پھر کہو. ان کا اب کیا؟ اب میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا. کہو اللہ. تو اللہ کا نام محبت کے ساتھ. اللہ ہمیں پیدا کیا، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال یہ سانسیں کس نے دی؟ اللہ نے. اس اللہ کی محبت تو رگ رگ سے نکلے. ہاں اس کی تو ذکر کے بغیر چین نہ ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ کیفیت مقصود ہے. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یقین کا صحیح کرنا ضروری ہے. یقین صحیح ہوگا تو اعمال صحیح، اور یقین صحیح ہوگا دعوت دینے سے، یقین صحیح ہوگا یقین کی محنت کرنے سے. اس لیے اس کی محنت کریں. اور میرے محترم بزرگوں کو صبح شام کی دعائیں جو ہیں یہ سب سے بڑا فرمایا حصن حسین محفوظ قلعہ ہے. ساری پریشانیوں کا حل اس میں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا کبھی نہیں چھوڑی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا حضور پاک علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی. تو ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ ہمیں کتنی؟ تو اس لیے اس کا اہتمام درود پاک کا اہتمام ہو. محبت ہے اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اب اس وقت میں، اس اولاد کے وقت میں درود پاک کتنا پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا جتنا تو کیا پڑھو. ان کا یا رسول اللہ 1/3 وقت اس کے لیے خرچ کروں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کر لو تو اچھا ہے. ان کا آدھا کر لوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو اچھا ہے. ان کا 2/3 کر لوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو اچھا ہے. ان کا یا رسول اللہ میں یہ سارا وقت درود پاک میں لگاؤ. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، پھر تمہارے تمام غموں کی اللہ کفایت کرے گا، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک محبت کے ساتھ ایک عاشقانہ انداز سے درود کا اہتمام کیا. یہ اعمال ہیں جن اعمال کے صحیح ہونے سے حالات صحیح ہوں گے. اور اعمال پر انسان کب آئے گا؟ جب یقین بنے گا کہ ہاں یہ اعمال ہے. اور یہ یقین محنت سے بنے گا، دعوت سے بنے گا. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی طرح اس بات کی محنت کوشش کرنی ہے کہ اپنے اخلاق کو بنانا ہے کہ اخلاق کے بنانے سے اعمال محفوظ ہوں گے. ورنہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تھیلی ہے اور درہموں سے دیناروں سے بھری ہوئی ہے، دینار سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی، لیکن سوراخ ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے خالی ہو جائے گی، پہنچتے پہنچتے خالی. اس لیے فرمایا کہ اعمال اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو اعمال محفوظ ہوں گے. ورنہ قیامت کے دن پہنچے گا. پوچھا آپ علیہ السلام نے اتدرون من المفلس، جانتے ہو کنگال کون ہے؟
کہ یا رسول اللہ کنگال وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے. کعبہ نہیں، یہ کنگال نہیں ہے. کنگال وہ ہے جو پہاڑوں کو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑ کے اوپر رکھے تو پہاڑ دب جائے، اتنی نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی سے ناجائز اور پیسے کمائے ہیں، اور کسی کی آبرو ریزی کی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، پھر ان کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. فرمایا یہ آدمی کنگال ہے، یہ کنگال ہے. تو نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کو محفوظ کرنا ہے. محفوظ کیسے ہوں گی؟ کہ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ اخلاق کو بنانا ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ جو دل ہے اس کے اندر کسی کے بارے میں بدخواہی، کسی کے بارے میں برا چاہنا نہ ہو. یہ پہلی سیڑھی ہے اخلاق کے بنانے کی. پہلی سیڑھی دل دنیا کے تمام انسانوں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو، کسی انسان کی بدخواہی نہ چاہتا. ہمارے استاد مولانا جمیل صاحب اندر فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے ایسا کہ کوئی آدمی مجھ سے ناراض ہو اور میں اس سے کوئی بات نہ کر سکوں. کسی کے پاس لے جاؤ میں سب سے بات کر سکتا ہوں، میرا دل سب سے پاک صاف ہے. امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے گا. غیبت کا سوال نہیں کرے. کیوں؟ کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت کی نہیں، کسی کی غیبت نہیں. تو اخلاق میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کا برا چاہنا نہ ہو. انسان چلتا ہے دفتر میں، معاملات میں، کسی کو روک دیا، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، کسی کو چھوڑ دیا، پیچھے کر دیا. نہیں، ہم کسی کی نہیں. حتیٰ کہ مولوی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کا بچہ ہو جائے، کسی کی کوئی ترقی ہو جائے، اس سے یہ نہ کوئی مٹھائی کھلائے، خود لے جا کے اس کو مٹھائی کھلاؤ کہ آپ کی ترقی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ مٹھائی ہماری طرف سے. آپ کے یہاں بچہ ہوا ہے، یہ مٹھائی ہماری طرف سے. تو یہ ضرب بنانا ہے، یہ ضرب بنانا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اولین آخرین کے اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ، واعف عن من ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اس کو معاف کرو. اور فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. احسن الی من اساء الیک. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پڑوس کے بچوں نے سارا کوڑا کرکٹ گھر کا لا کے ان کے گھر کے دروازے میں پھینک دیا. جب دیکھا تو اس کو صاف کیا اور اس کو صحیح جگہ پہ جا کے پھینک دیا. پھر بازار گئے، بازار سے جا کر سبزی خریدی، پھل خریدا، گوشت خریدا، اور پھر لا کے ان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا پڑوسیوں کا. جو بچہ باہر نکلا تو اس کو دے دیا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے. تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا جان آپ نے عجیب کام کیا، انہوں نے تو ہمارے گھر کے سامنے کوڑا پھینکا، آپ نے ان کو اتنا اکرام کر دیا. تو کیا فرمایا؟ بیٹا جو ان کے پاس تھا انہوں نے دیا، جو ہمارے پاس تھا ہم نے ان کو دیا. تو ہم تو دوسرے کو وہ دیں گے کہ جس سے وہ خوش ہو. زبان کا بول، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کے اشارے سے تکلیف ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگوں کے بیچ میں چل رہے ہیں تو والدین ہیں، ان کا حق ہے. ابا کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ نے والد دیے تو اب اس کو اپنی سعادت سمجھی جائے، اس کو سعادت سمجھی جائے. امی کی ناراضگی میں امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے داخل ہوا حرم میں، کندھے میں ماں اور طواف کیا. طواف کرنے کے بعد آ کے کہنے لگا کہ اے عمر، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو عمر نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اس وقت جو ایک تیس ماں کی نکلی تھی اس کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوا، اس کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوا. تو اس لیے حقوق کو پہچاننا، اولاد ہے اس کا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا اولاد کا بچہ پیدا ہو کیا اچھا نام رکھا جائے، 7 دن عقیقہ کیا جائے. پھر کیا کرے؟ پھر اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حلال حرام پہچانے، نماز، روزہ، حج، زکات یہ پہچانے. ڈگری لے نہ لے کوئی ٹینشن نہیں، نمازی بنے بچہ، حلال حرام پہچانے، یہ رخ بنے.
اور پھر اس کے بعد جب بڑا ہو جائے تو پھر اس کی شادی کی جائے اور کہا جائے کہ میں تم سے بری ہوں. یہ اولاد کا حق ہے. سیدھا بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، اس لیے ہر ایک کا حق ہے. فرمایا ایک پڑوسی ہے جس کا ایک حق ہے، پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے. دوسرا پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے. تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، جس کے 3 حق ہیں. تو اس لیے اس کو پہچاننا، اخلاق کو بنانا، ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں بدخواہی نہ ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہو، ہر ایک کو دینے کا جذبہ ہو، کسی سے لینے کا جذبہ نہ ہو. اب صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو انصاری تو زمیندار لوگ تھے، تو انہوں نے زمین پر محنت کی. جب فصل آئی کھجور کی، تو ایک انصاری نے جو ان کے ساتھ مہاجر ساتھی تھے، ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بڑا ڈھیر بنایا اور اپنے لیے چھوٹا ڈھیر بنایا اور ان کو کہا تم بڑا ڈھیر لے لو. تو مہاجر نے کہا میں تو نہیں لے سکتا بھائی، زمین تمہاری، محنت تم نے کی ہے، زمین تمہاری ہے، اب میں کیسے لے لوں؟ اب مہاجر نے چھوٹا لے لیا. تو اگلی دفعہ جب فصل اتری تو پھر انصاری نے کیا کیا؟ ساری کھجوروں کو نکالا، ان میں جو سب سے اچھی کوالٹی کی تھی اس کا ایک ڈھیر بنا اور باقی جو لتی تھی اس کا بڑا سا ڈھیر بنایا. اور پھر کہا کہ اب کون سا لوگے؟ تو مہاجر نے کہا میں چھوٹا لوں گا. اب انصاری نے ساری اچھی کوالٹی اس کو دے کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اس کو اچھی کری. ایک بدو صحابی گھوڑا لے کر شہر میں داخل ہوئے مدینہ منورہ میں، تو آگے سے صحابی ملے تو پوچھا کتنے کا ہے؟ وہ کہا 400. تو گھوڑے کو دیکھا تو کہا نہیں یہ 400 کا تو نہیں ہے. تو 500 کا، 500 دوں؟ تو کہا 500 دے دو. پھر سوچا نہیں یہ 500 کا بھی نہیں. اور 600 دوں؟ تو کہا اچھا 600 دے دو. لیکن پھر سوچا یہ 600 کا بھی نہیں. 800 پر گئے، پھر 800 دیے. اور دوسرے نے کہا تم 300 کا یا 400 کا لے لیتے، کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا حضور پاک علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں، کسی کی سادگی سے، کسی کی ناواقفیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان اخلاق کو بنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے کہ کیسے بنے گے؟ کہ محنت سے بنے گے تو پھر ایمان بنے گا، تو پھر اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اعمال ٹھیک ہوں گے تو کیا؟ حالات ٹھیک ہوں گے. اس لیے اس بات کی محنت کرنی ہے. یہ محنت ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی، اور تمام اعمال کو اللہ کے لیے کرنے کی مشق کرنی ہے کہ اللہ کے یہاں صرف عمل کی مقبولیت بقدر اخلاص ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل مقبول ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کی قیمت نہیں ہے چیزوں کی. کھجور کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ 5 گرام، بہت بڑی 10 گرام، بہت بڑی 20 گرام. لیکن اگر اللہ کے لیے کی گئی تو اللہ اس کو فرمایا بچڑے کے برابر کر کے توڑ کے پھر کما. کس وجہ سے قیمتی ہو گیا؟ اخلاص کی وجہ. اللہ کے لیے اور کچھ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر اور سارے جذبے نکل جائیں. حضرت مولانا یوسف علیہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو سنتے ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں جمتے نہیں ہیں، اور جو جمتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں ہدیہ دیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کس لیے کریں گے؟ کہ اللہ کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور کچھ نہیں چاہنا. تو اس لیے فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کیوں کی رٹ لگ جائے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں، اور کسی سے کچھ نہیں چاہتے. اس لیے علماء نے 2 مشقیں لکھی ہیں اخلاص لانے کی. ایک مشق یہ ہے کہ ہر عمل کے شروع میں اور درمیان میں نیت کو ٹٹولا جائے. کبھی کبھی آ جاتا جذبہ، تعریف ہو جائے، اچھا کیا جائے، تو یہ جذبہ نکالا نہیں، اللہ کے لیے، اللہ آپ کے لیے. اور جب عمل ختم ہو جائے تو استغفار. اور دوسری مشق یہ لکھی ہے اخلاص لانے کی کہ ہر حال میں عمل کیا جائے. دل چاہے تو بھی عمل کرے، دل نہ چاہے تو بھی عمل کرے. اس لیے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں فتنے نہیں آتے.
ان کی وجہ سے اللہ رب العزت فتنوں کو دور کر دیتے ہیں. حضرت مولانا ابراہیم صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ناچاکی, کوئی تلخی ہو جائے, کوئی آپس میں دل پھٹ جائے, تو پھر کیا کرو, کوئی مخلص لے آؤ ان کے بیچ میں مخلص لے آؤ جو بے غرض ہو کر ان کے درمیان میں بیٹھے, ان دونوں کی سنیں, تو اللہ پاک اس فتنے کو ختم کرو. یہ فرمایا کہ ہم انبیاء کا نعرہ بیان کیا اللہ نے, اور تکرار کے ساتھ بیان کیا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم تمہارے مال میں سے کچھ نہیں چاہتے. کہ کیا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے دین پہ چلنے والے بن جاؤ, اللہ کے لیے اللہ کی ذات عالی کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا. تو اب اس کی محنت ہے کہ یہ اخلاص دل کے اندر اتر جائے, اور دل کے اندر سے ریا نکل جائے, دل کے اندر سے شہرت کا جذبہ نکل جائے, دل کے اندر سے ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ نکل جائے, اور کیا ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو. کیا کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ, ایک مارکا تھا صبح, تو رات کو دونوں بیٹھے دعا. کیا دعا کی کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ میں نے کہا چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں, ایک دعا کہ دوسرا آمین کہے, تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. تو اب دعا کرنی شروع کی, کیا تھا کہ دشمن ملے, پہلوان ہو, مجھ پر حملہ کرے, میں اس پر حملہ کروں, اور پھر میں اس کو مار دوں, تیرے راستے میں اس کو قتل کر دوں, اس کا سارا مال غنیمت مجھے مل جائے. تو عبداللہ نے آمین کہا. پھر عبداللہ نے دعا کی کہ یا اللہ کا دشمن ملے, پہلوان ہو, وہ مجھ پر حملہ کرے, میں اس پر حملہ کروں, پھر وہ مجھے تیرے راستے میں شہید کرے, پھر وہ میری ناک کاٹے, میرا کان کاٹے, اور قیامت کے دن یا اللہ تم مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ کیوں ہوا, تو میں کہوں کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہوا, اور تو کہے کہ ہاں اے عبداللہ یہ میرے لیے ہوا. تو اندر کا یہ جذبہ بن جائے کہ قیامت کے دن کی سرخروئی چاہیے, قیامت کے دن کی سرخروئی چاہیے. دنیا دھوکہ ہے, اس دھوکے کی کیفیت کو اپنے دل کے اندر سے نکالنا ہے. یہاں کی عزت کو دوام نہیں, یہاں کی ذلت کو دوام نہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, اس بات کی محنت کرنی ہے, اس کی کوشش کرنی ہے. یہ محنت سے ساری صفات کی حقیقت ملے گی, محنت سے ملے گی. اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اسی محنت کے لیے مبعوث فرمایا. تمام نبیوں نے آ کر یہی محنت فرمائی کہ لوگوں کا تعلق مخلوق سے کٹتا چلا جائے اور اللہ کے ساتھ جڑتا چلا جائے. لوگوں کا تعلق اسباب سے اٹھتا چلا جائے اور لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی پر آتا چلا جائے. اللہ کی ذات عالی پہ آتا چلا, کیونکہ جتنے حالات خراب ہیں, حالات کے خراب ہونے کی وجہ صرف اور صرف اعمال کا خراب ہونا ہے, اور اعمال کے خراب ہونے کی وجہ ایمان کا خراب ہونا ہے, اور ایمان کے خراب ہونے کی وجہ مسلمانوں کا ایمان کی محنت نہ کرنا ہے, ایمان کی محنت نہ کرنا. آج دنیا میں محنتیں ہو رہی ہیں, محنتوں کا جہان ہے. ایک چیز ہے, یہ پنکھا ہے, ہر 6 مہینے کے بعد نیا ماڈل, گاڑی کا ہر 6 مہینے کے بعد ماڈل, کہ محنتوں کو اس رخ پہ لگایا ہوا. تبلیغ میں کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تبلیغ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس محنت کے بغیر ایمان اعمال نہیں بنے. اور یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ میرا مال ہے, جہاں دل چاہے اور جتنا دل چاہے خرچ کروں گا. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے, ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کا مال اور جان. انفسہم و اموالہم, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. ہم سب, ہمارا جان, ہمارا مال, ہماری اولاد, ہم سب بکا ہوا مال ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم بکا ہوا مال ہے. اس لیے اس بکے ہوئے مال کی کیفیت کے ساتھ اب جہاں حکم ہوگا وہاں اس کو استعمال کریں گے. اپنی خواہش پہ نہیں کریں, اپنی خواہش پہ نہیں کریں کہ گھر بنے گا کہ اپنی خواہش کا نہیں. تو اور پھر معیار کیا بنایا کہ کس کے اسٹینڈرڈ پر چلیں گے؟ معیار کیا ہے کہ معیار صحابہ ہیں, معیار صحابہ ہیں. اور صحابہ کا معیار کیا تھا؟ صحابہ کا معیار یہ تھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت گھر کی کیفیت یہ تھی کہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جو ہے تھوڑا سا جو تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل آپ علیہ السلام کی ضلع کو گروی رکھ کر دیا گیا، یہ کیفیت تھی۔ اور گھر کتنا بڑا تھا کہ ہاتھ اوپر کرے تو چھت پہ لگتا تھا، 2 آدمی کھڑے ہو تو پیچھے 3 کمرے بنی ہے، ایک اور بنے گئی، اتنا بڑا گھر۔ تو معیار صحابہ ہیں کہ اپنی ساری زندگی کے اس معیار کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر مال اور جان کا خرچ صحیح جگہ پر ورنہ پھر صحیح جگہ پہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ محنت سے ایمان بنے گا، محنت ہماری ذمہ داری ہے، اور کیوں ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کو محبت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے تینوں کھجوریں ایک ماں کو اور 2 بچیوں کو دی۔ بچیوں نے جلدی جلدی کھجوریں کھائیں، ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو دے دیا، ایک دوسرے کو۔ میں بڑی حیران ہوں، میں نے آ کے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے قصہ بیان کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جتنی اس ماں کو ان بچوں سے محبت ہے، اللہ اپنے تمام بندوں سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر اتنی محبت کرتے ہوئے اللہ حضور پاک علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کا کیا سلسلہ ہے کہ اللہ نے نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس امت کو میں یہ بات اس کو سمجھائی ہے کہ ساری دنیا میں دین کا زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اب مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر طرف بھرا پڑی ہے دنیا بھری پڑی ہے۔ اب ایک امت اجابت ہے کہ جو اس بات کی کیفیت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم کلمے والے ہیں، لیکن کلمے والی زندگی 100% نہیں۔ اب کیسے آ جائے اس کے لیے محنت۔ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف آئے اور انہوں نے اس پر محنت کی اور پھر جو لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے محنت فرمائی تو جب محنت کی تو جو بادشاہ تھا اس نے سگی بانجی سے نکاح کر لیا۔ اب سگی بانجی نے کیا کہا کہ یہ حضرت یحییٰ کا مہر میں سر چاہیے۔ اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے مہر میں سر۔ اب انسانیت کی بھلائی کے لیے نبی آئے اور نبی کے ساتھ امت یہ کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام طائف گئے اور طائف والوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام وہ شفیق آدمی کہ ایسا شفیق انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں کس کے پہنچائے گی کہ یہ انسانیت حالت اس سے بچے، یہ انسانیت جہنم سے بچائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ آج انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ اب اس انسانیت کے لیے کون روئے گا؟ کون فکر کرے گا؟ کون محنت کرے گا؟ تو یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں جمع ہونا، ہر شب جمعہ پہ آنا، مسجدوں میں گشت کرنا، چلہ 3 چلہ سال اندرون بیرون ساری نقل و حرکت کس لیے ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد پر آئیں، زندگی کے مقصد پر آئیں گے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پھر کام بنے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھے کام کرنے کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ محنت ہے۔ تبلیغ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تاجر بعد میں ہیں، زمیندار بعد میں ہیں، ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہیں، وکیل اور جتنے شعبوں میں ہم چل رہے ہیں یہ بعد میں ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ پہلے نمبر میں ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنا، اپنے اندر دین کو زندہ کرنا یہ میرا کام ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ 2 دعوت کے حکم ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ کیا کہ اپنے آپ کو اس دین والی زندگی پر لے کر آنا ہے، 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے۔
اور پھر اپنے خاندان کو بچانا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں محلے والوں کو بچانا ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، چوتھا حکم کیا ہے کہ وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جو بستیاں ہیں دائیں بائیں کی ان پر محنت کرنی ہے، اور نیت سارے انسانوں کی کرنی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سارے عالم کے انسانوں کی بھی نکالے گئے۔ تو اپنے آپ کی حیثیت کو پہچاننا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے، گلی گلی میں، گھر گھر میں، ہر فرد کے پاس جا کر یہ بات سمجھانی ہے کہ سارے عالم میں حالات کی خرابی کی وجہ اعمال کی خرابی ہے، اور اعمال کی خرابی کی وجہ ایمان کی خرابی ہے، اور ایمان صحیح ہوگا ایمان کی محنت کرنے سے۔ ایمان کی محنت ہماری ذمہ داری۔ ہم جو جس چیز پر اپنے زندگی کا جو معظم وقت ہے، جو اکثر وقت ہے، جو زیادہ وقت ہے، وہ کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے کہ میری ڈگری بن جائے، میرا عہدہ بن جائے، میرے اندر دنیا کی جو میری خواہش والی زندگی بن جائے۔ تبلیغ میں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے اکثر وقت کو اس رخ پر لگائیں کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت میں جائے۔ یہ درد غم، اس کے لیے رونا، اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے اپنے مال کا زیادہ حصہ خرچ کرنا، اور اس کو خوش ہو کر کرنا، اس کو سعادت سمجھنا کہ اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات نہیں۔ تو یہ ایک محنت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے لیے جتنی آج کمی کوتاہی ہوئی اس پر تو اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اب جس کی 20 سال زندگی ہوئی، 30 سال زندگی ہوئی، 50 سال زندگی ہوئی، ہر آدمی سوچ سکتا ہے، ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری کس نے دی؟ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی امت میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، تو اب اللہ ہی ہم سے پوچھے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے دل کو لگا کر کہ اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ یہ کہتے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم عظیم یہ ہوا کہ ہم نے اس کام کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا۔ ہم دکان پہ ہی چلتے رہے، بچوں کی فکر کرتے رہے۔ ہمارے 2 4 6 بچے، حضرت عمر کے 13 بچے، حضرت علی کے 17 بیٹے، اور ہمارے 2 بچے 3 بچے، اور اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل، اور وہ ساری دنیا میں پھر رہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس محنت میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ اپنی حیثیت کو پہچانا جائے، اپنی ذمہ داری کو پہچانا جائے، اس پہ اللہ سے معافی مانگی جائے، جو ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے عزم کیا کہ اب ساری دنیا میں دین زندہ کرنا میرا کام ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ساری دنیا میں جاؤں۔ تو نیت تو کریں گے کہاں کی؟ کہ ساری دنیا میں دین زندہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ساری دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے اللہ سے اس بات کو مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کیا کر لے؟ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ تو اس لیے مانگنا شرط ہے، مانگنا شرط ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے وعدہ، اللہ نے حکم دیا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا۔ کیسے مانگو؟ ادعونی ربکم تضرعا وخفیا، رو کے تنہائی میں مانگو، ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا اللہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی تک جو کمی اس پہ استغفار، آگے کے لیے مانگنا۔ نیت کیا کریں گے کہ ساری دنیا میں دین زندہ ہو، مشرق مغرب میں اللہ ہمیں لے کر جائے، شمال جنوب میں اللہ لے کے جائے، اور جب تک جا نہیں سکتے تو جہاں ہیں وہاں پر محنت کر کے اوروں کو تیار کریں گے جی انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اب آخری گزارش یہ ہے کہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ اب تشکیل کے